لیٹن امریکہ کے کچھ کنٹریز نے بہت اچھا کام کیا, اس میں چلی ہے, پاناما ہے, ہمارے اپنے پڑوس میں بنگلہ دیش از اے ویری گڈ ایگزامپل. پاکستانی تو پاناما کو اور طرح جانتے ہیں بٹ بالکل. 2010 کا فلڈ ہے جو کہ ابھی تک لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے یاد, تو وہ واقعتاً اس کا بڑا افسوس ہوا اور دیکھ کے وہ دس از اے کلائمیٹ چینج ان ایکشن. اور اگر آپ کتابوں میں اور سائنٹیفک رپورٹ میں پڑھنا کچھ اور بات ہوتی ہے, اور اب یہ 2022 کا جو فلڈ ہے, آئی تھنک دیٹس another shape of it but on much bigger scale and at a much bigger gravity. ویدر اور کلائمیٹ چینج میں جو ایک سمپل سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ویدر از شارٹ ٹرم, کلائمیٹ چینج از لانگ ٹرم. When we're saying long term, it's not about 5, 10, 20 years. We're talking about maybe 50 years or 100 years. ہمارے موسموں کے جو پیٹرنز ہیں وہ بدل رہی ہیں. NDRMF اگر ایک لے مین بندے کو آپ ایکسپلین کریں کہ رول کیا ہے پورے ادارے کا اور آپ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں پاکستان میں. جو آفات ہیں, قدرتی آفات جو ہوتی ہیں, جو فلڈ کی شکل میں آ سکتی ہیں, ہیٹ ویوز, ٹھیک ہے, اور اسی طرح اس کی بے شمار ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں, ان کا جو رسک ہے اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا. ایوری تھنگ بفور اے ڈیزاسٹر ٹو منیمائز دا رسک فار ڈیزاسٹر. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں جو کلائمیٹ چینج کی دنیا میں پچھلے تقریباً 15 سے 20 سالوں سے کام کر رہے ہیں. سو وی تھاٹ کہ ان کو انوائٹ کریں. ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ کلائمیٹ چینج از because there's a lot of things people talk about, but we thought to bring an expert. Assalamu alaikum sir, thank you for coming. وعلیکم السلام, پلیئر جی. So بلال صاحب, تھوڑا سا before we dive into, مجھے تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں. ابھی ہم لوگ آف دا ریکارڈ بھی سوچ رہے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت کم لوگ ہیں کلائمیٹ چینج میں, اسپیشلی آئی تھنک جب آپ نے شروع کیا آج سے کم از کم 10-20 سال پہلے, اس ٹائم تو کلائمیٹ چینج کا تھا بھی نہیں. سو آپ کا کیسے انٹرسٹ آیا اس پوری چیز میں, what did you studied? So if you can talk a little bit about your background. جی بہت شکریہ جی. ویل آئی وڈ سے کہ میں تو ایک ایکسیڈنٹلی آئی ڈراپڈ انٹو کلائمیٹ چینج پروگرام بیک ان 1999. تو ویسے تو میں اکانومسٹ ہوں, آئی اسٹڈیڈ اکنامکس اینڈ, لیکن یہ ہے کہ فوراً ہی بعد, میری پڑھائی کے فوراً بعد آئی لینڈڈ انٹو دا UN کلائمیٹ چینج پروگرام ان بون, جرمنی. اور اس کے بعد وہاں پہ اس وقت ایک پروگرام چل رہا تھا, انیشیٹ ہو رہا تھا ایکچولی, کاربن فائنینسنگ کا اور کاربن ریڈکشن اور کاربن ٹریڈنگ سسٹمز کو اسٹیبلش کرنا تھا. تو اس کے لیے کچھ اکانومکس کو ہائر کیا گیا تھا, جن میں ایک میں بھی تھا, اور ہم نے وہ پروگرام اسٹیبلش کیا. اور اس کے بعد جیسے کہ کہتے ہیں کہ اسی پروگرام کے ہو کے رہ گئے, کیونکہ یہ ریئلائزیشن بڑی ارلی پیریڈ میں ہی ہو گئی تھی کہ یہ جو ایشو ہے, کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, یہ بڑا جینوئن ایشو ہے اور اس کی بڑی ریلیونس ہے. اور آنے والے دنوں میں اس سے کافی جو ہیومن سویلائزیشن ہے, جو کنٹریز ہیں, خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, وہ کافی افیکٹ ہوں گے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ نے کالج کہاں سے کیا, اسکولنگ کہاں سے, اور اس ٹائم جب آپ لوگ کر رہے تھے, ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ جین زی جو ہے وہ ان ٹاپکس کے ساتھ لائک دے آر مور انٹو دس رادر دین دا پالیٹکس, یہ وہ سارا. تو جب آپ پڑھ رہے تھے اس ٹائم کیا سچویشن تھی؟ جی ویسے تو میں جہلم سے ہوں, میری پیدائش جہلم کی ہے, اور میری اسکولنگ اور کالج بھی وہیں سے ہے. اور اس کے بعد میں اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے یونیورسٹی آف مانچسٹر میں گیا, اور وہاں سے میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی, ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی, اور کچھ ریسرچ ورک بھی وہیں پہ کیا. جب ہم پڑھ رہے تھے جی, تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا فیز تھا. تو پاکستان کا کانٹیکس میں وہ اس وقت بھی پولیٹیکل کانٹیکس میں اور سوشل کانٹیکس میں کافی ساری تبدیلیاں آ رہی تھی. سو ایک ٹرانسفارمیشن کا پروسیس تو ظاہرہ چل رہا تھا. اور لیکن اگر کہا جائے کہ اس میں انوائرمنٹل موومنٹس یا کلائمیٹ چینج کی کنسیڈریشنز وہ اس طرح سے نہیں تھی, ریئلائزیشن نہیں تھی ایٹ لیسٹ. یونیورسٹی میں جب ہم گئے
تو ہمیں یو کے میں اس کا کسی حد تک ایک اویئرنیس ضرور تھی، اور یونیورسٹی کی سوسائٹیز میں اور جو ڈفرینٹ کلبز ہوتے ہیں، اکیڈمک کلبز ہوتے ہیں، ان میں اس قسم کی ڈسکشنز کافی ہو رہی تھی. لیکن یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ سائنس اس طرح سے ریفائنڈ نہیں تھی ابھی تک، اس طرح سے وہ کریڈیبلٹی اس کو یا میس اسکیل اویئرنیس وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوئی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ اسٹڈنگ اکنامکس تو ہم اس کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں، براڈر کنٹیکس میں ضرور دیکھ رہے تھے، کیونکہ نیچرل ریسورسز کی جو یوزج ہے وہ اکنامکس کا بڑا ایک کور اسپیکٹ ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے تھے انڈائریکٹلی، لیکن ڈائریکٹلی اس طرح سے نہیں تھا. ابھی آپ نے مانچسٹر کی بات کی، سو مجھے خود بھی موقع ملا باہر پڑھنے کا، اور ہم لوگ وہاں دیکھتے تھے سینٹرل لنڈن میں لمبی لمبی ریلیز اور چیزیں، اور وہاں کی بلکہ زیادہ ہم سارے پولیٹیشنز بلاتے ہیں، تو وہاں تو پولیٹکس کے اندر بھی ایشو ڈریون سیاست زیادہ ہوتی ہے. بٹ جنرلی آپ ویسے دیکھیں لوگ کلائمیٹ چینج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور آپ جا کے، میرا جب آئی تھنک پہلا ایکسپیرینس تھا، میں نے کہا کلائمیٹ چینج کے اوپر ریلی، مطلب یہ کون سی دنیا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ، لائک لائک جو میسز ہیں یا جو مین پبلک ہے ان کے اندر وہ اویئرنیس، اور چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر بھی وہ ان کو بتا رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دا ڈفرینس ان دا پبلک اوور آل؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ایشو ایکچولی ایک ان اے وے میس اسکیل موومنٹ میں ٹرانسفارمیشن اس کی ہوئی اسی وقت جب لوگوں میں اویئرنیس زیادہ ہوئی. اور پھر میں خیر اس طرح نہیں دیکھتا کہ پولیٹیکل ڈسکورس میں یا پولیٹیکل کانٹیکس میں اس کو اتنی ایزی ایکسیپٹیبلٹی ملی، ایون گلوبلی اور انٹرنیشنل بھی، ویسٹرن سوسائٹی ڈیموکریسیز میں بھی اس طرح سے نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ جب پبلک اویئرنیس آئی اور ایک وہ سوشل پریشر اتنا بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا، تو پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سمجھا کہ اب یہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے، اور ایک بڑا جینون اور کریڈیبل انٹرسٹ ہے، اور اس میں اپنے وہ پولیٹیکل موومنٹس میں، اپنے پروگرامس میں اس کو وہ انٹیگریٹ کریں، اور وہ انہوں نے ایکچولی کرنا شروع کیا. تو ہم بھی اس سے ظاہر افیکٹ ہوئے، اور نوجوانی کا دور تھا، اور اس دور میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی سوشل موومنٹ جو ہوتی ہے اس میں ایکچولی حصہ لینا ایک وہ بڑا فرض سمجھا جاتا. تو مانچسٹر میں اور لنڈن میں وہ جو موومنٹس اس وقت چل رہی تھی 1998 1999 میں، تو اس کا میں بھی بڑی حد تک حصہ رہا. اور خاص طور پہ یورپ کے براڈر کنٹیکس میں. یو کے میں یہ تھوڑی سی دیر سے آئی، جرمنی میں اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی اویئرنیس بہت پہلے آ گئی تھی، اور گرین پارٹیز کی ارلی کائنڈ آف جرمینیشن جو ہے اور انیسیشن وہ ان ملکوں میں کافی حد تک آ گئی تھی. تو ظاہر ہے پھر وہ ڈیمانسٹریشن افیکٹ اور دوسرے ملکوں میں اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوا. سو جب آپ ایجوکیشن جب آپ کی چل رہی تھی، یا جب آپ لائک اس سے بھی بلکہ تھوڑا سا پہلے، وٹ واز یور سارٹ آف، آئی ول ناٹ سے ٹرننگ پوائنٹ، بٹ کوئی ایسا مومنٹ کہ یو ور لائک اچھا واؤ دس از سم تھنگ وچ آئی کیئر اباؤٹ یا آئی وانٹ ٹو گو ان ٹو، مطلب وہ آپ کا کیا ایک وہ مومنٹ تھا ایکچولی، یا کوئی ایسا واقعہ آپ کو؟ ٹو بی آنسٹ اس طرح سے کہا جائے نا کہ ایک وہ واؤ موومنٹ ایجوکیشن کے دوران، خاص طور پہ کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹل کانٹیکس میں، اس طرح سے نہیں تھی. ہم اس کو انٹلیکچولی اکیڈیمکلی اسٹڈی تو کر رہے تھے، سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، اینڈ وی آر کنیکٹنگ دا ڈاٹس کہ مین اسٹریم اکنامکس ہے، اور اس میں ایک وہ جو جنرل کائنڈ آف پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بیسیکلی نیچر کو ہارنس کرنا، ٹھیک ہے. اور اس کانٹیکس میں یہ ایک کسی حد تک ایک کنفلکٹ ذہن میں ضرور ہوتا تھا کہ، اور خاص طور پہ اگر آپ پاکستان جیسے ملک سے گئے ہیں اور اگر آپ کا ایکسپوجر رہا ہے رورل بیک گراؤنڈ کے ساتھ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو رہنے کا سٹائل ہے اور جو کنسٹرکشن کا سٹائل ہے اور جنرل لائف سٹائل ہے وہ نیچر کے ساتھ بڑا ہارمنی میں ہوتا ہے. تو ایسا وہ کنفلکٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ ویسٹرن سسٹم میں جو ڈیولپمنٹ کا کانٹیکٹ لیا جاتا ہے یا مطلب لیا جاتا ہے وہ ہے کہ آپ نے نیچر کو کنکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دریاؤں کا رخ موڑنے ہیں، جنگلوں کو کاٹنا ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی ہیں. دس از کائنڈ آف اے نارمل اینڈ کامن پرسیپشن آف ڈیولپمنٹ، جو کہ اب پاکستان میں اس وقت ایکچولی یہی ہے کہ ڈیولپمنٹ از ایکویولنٹ ٹو کنسٹرکشن. سو آئی تھنک اگر وہ اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو وہ ایک کنفلکٹ تو تھا
کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو ہمیں ڈیولپمنٹ کا ڈسکورس پڑھایا جا رہا ہے وہ جو ہم پیچھے اپنا لائف سٹائل اپنی نانیوں دادیوں کو دیکھ کے آئے ہیں یہ اس کے ساتھ میچ اپ نہیں کر رہا. تو وہ ایک کنٹراڈکشن ہمیشہ سے تھی اور اس کو ہم کسی حد تک کنیکٹ کرنے کے اور اپنے آپ کو کچھ ایک اپنا طرز عمل اور کائنڈ آف ایک پروگرام جو ہے وہ اس کو تشکیل دے رہے تھے. لیکن اگر کہا جائے کہ وہ کوئی انتہائی ریفائنڈ شکل میں تھا تو ایسی بات نہیں تھی. صحیح. سو مانچسٹر سے پڑھنے کے بعد پھر یو موو بیک ٹو پاکستان؟ نہیں جی, آئی لینڈیڈ ان ٹو UN کلائمیٹ چینج پروگرام, UNFCCC, یونائٹڈ نیشن فریم کنونشن اور کلائمیٹ چینج ان بون, جرمنی. اور میں وہاں پہ ارلی 2000 میں وہاں پہ اسٹارٹ کیا اور پھر 10 سال میں وہیں پہ رہا اسی پروگرام کے ساتھ. اور وہ ایک واقعتاً ٹرانسفارمیشن کا ایک پیریڈ تھا کیونکہ اس میں پھر اس پورے ایشو کو سمجھنے کا موقع ملا, اس کی سائنٹیفک پالیسی بیک گراؤنڈ کو اچھے طریقے سے سمجھا کہ یہ ہے کیا اور کتنا یہ کریڈیبل ہے اور کیوں ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اس کی ریلیونس کیا. اور پھر وہ جو ڈفرینٹ ایک وہ ایک ایکچولی انٹرنیشنل کلائمیٹ پالیسی کے کانٹیکس میں بھی وہ ایک بڑا ایک اور بڑا کریٹیکل پیریڈ تھا. سو کیوٹو پروٹوکول اس وقت امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہا تھا اور اس کے بعد ایک بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کیوٹو پروٹوکول جب ختم ہوگا 2012 میں اور اس کے بعد اگلا پالیسی انسٹرومنٹ کیا ہوگا. تو وہ ایک بہت بڑا سیکھنے کا ایک عمل تھا اور الحمدللہ اس میں ہم نے کافی زیادہ کنٹریبیوشن بھی کی, خاص طور پہ جو انٹرنیشنل کاربن مارکیٹس ہیں اس میں کافی کنٹریبیوشن کی. اور ایک جو انتہائی چھوٹا سا کنسیپٹ تھا کہ یہ کہ جو کاربن امیشنز ہیں وہ ٹریڈ ہوں گے, ان کی ویلیو ہوگی, دے ول کیری آل دی کریکٹرسٹکس آف منی, جس میں اس کی فنجیبلٹی ہے, ایکسچینجیبلٹی ہے, بینکیبلٹی ہے, یہ سارا کچھ ہوگا. تو یہ سارا جو سسٹم تھا اس کو ڈیزائن کرنے میں میری کافی کنٹریبیوشن رہی. اور اس ٹائم جب آپ وہاں کام کر رہے تھے تو آپ کے فوکس ایریاز یا جو کنٹریز تھے وہ کون کون سے تھے؟ فوکس ایریاز ہمیشہ سے یہ ایک کچھ ایسی بات ہے, بائی نیچر یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ ایک وہ الائنمنٹ ہمیشہ سے رہی. تو پاکستان بھی اس میں شامل تھا, لیکن جب آپ انٹرنیشنل کانٹیکس میں ہوتے ہیں, UN میں ہوتے ہیں, تو اس میں پھر آپ کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ کافی براڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ پھر آپ سملیرٹیز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر پاکستان کی یہ سفرنگ ہے, اس طرح کے چیلنجز ہیں, اس طرح کی پالیسی ویکنسز ہیں, تو باقی کنٹریز نے اس کو کیسے اوور کم کیا ہے, کس قسم کی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ کی ہے, کس قسم کی پالیسی ڈیولپمنٹس انہوں نے کی ہے. تو آئی تھنک ایک وہ پرسپیکٹیو ہمیشہ سے ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف تھا کیونکہ جو ویسٹرن ماڈل آف ڈیولپمنٹ تھا تو اس کے ساتھ تو کنفلکٹ جو ہے وہ پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا, تو اس کو فردر انڈورس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو آئی تھنک دس از یہ کچھ اس طرح سے ایک ایوولوشن کا پروسیس انٹلیکچولی چل رہا تھا. صحیح. اور آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یہ پورا, اس میں آپ کون سے کنٹریز دیکھتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا اور سکسیزفلی وہ آگے بڑھے؟ ظاہر پورا اس کو ختم کرنا یا وہ تو ظاہر امپاسبل ہے ایٹ دس پوائنٹ, بٹ اس کی کیا بیسٹ ایگزامپلس ہیں اور ان کے کیا مسائل تھے؟ کافی سارے کنٹریز ہیں. کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو کہ جن کا ایکسپوجر جو کہ ڈائریکٹلی فرنٹ لائن اسٹیٹس تھی اور ان کے لیے یہ واقعتاً ایک ایسی چیز تھی کہ اس کو وہ اگنور نہیں کر سکتے, جس میں اسمال آئلینڈ ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں, جو آئلینڈ کے جو چھوٹے جزیرے ہیں, تو ان کے لیے ان کی تو بقا اس کے اوپر تھی, ایگزسٹنس اس کے اوپر تھی کہ انہوں نے ظاہر ہے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کرنا, الائن کرنا جو چینجز آ رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں لیٹن امریکہ کے کچھ کنٹریز نے بہت اچھا کام کیا. اس میں چلی ہے, پاناما ہے, ہمارے اپنے پڑوس میں بنگلہ دیش از اے ویری گڈ ایگزامپل. پاکستانی تو پاناما کو اور طرح جانتے ہیں بٹ بالکل. تو بنگلہ دیش خاص طور پہ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن, ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے کانٹیکس میں
بنگلہ دیش ایک بہت اچھی شائننگ ایگزامپل ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں براڈر کانٹیکس میں اگر ہم اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو چائنا نے بھی بہت ارلی اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا. گو کہ انہوں نے اپنی انڈسٹریلائزیشن کی جو پالیسی تھی اور جو ان کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو ہٹ نہیں ہونے دیا, لیکن یہ ہے کہ ارلی ان کی جو ریکگنیشن تھی اس نے ایکچولی کافی اچھا ان کے لیے کام کیا. اس طرح افریقہ میں بہت ساری اسی طرح کی اچھی مثالیں موجود ہیں. صحیح. اور تھوڑا سا بھی مجھے بتائیں وہاں سے دین یو موو ٹو پاکستان ان کس سال میں آپ واپس آئے؟ نہیں جی, وہاں سے پھر میں کچھ عرصہ پرائیویٹ سیکٹر میں رہا اور یو ایس پھر میں موو ہو گیا, اور پھر میں نے کافی سارے جنہیں کہتے ہیں جی ایمیشن اور کاربن ریڈکشن پروجیکٹس اور کافی سارے ملکوں کے ساتھ ان کی پالیسی ڈیولپمنٹ میں اور انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ میں کام کیا. تو ایکسٹینسو ٹریول کیا مور دین 100 کنٹریز, اور ان کے ساتھ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے ساتھ کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرتے رہے. اس کے بعد پھر میں موو ہوا, پھر مجھے برٹش کامن ویلتھ نے ایکچولی اپروچ کیا, اور پھر میں ان کا ایک نیا فنڈ تھا کامن ویلتھ کلائمیٹ فائنانس ایکسیس ہب کے نام سے, تو اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے میں موریشیس موو ہو گیا. تو پھر میں 5 سال موریشیس رہا, اور کامن ویلتھ کے جو 54 کنٹریز تھے 54 ملکوں کے ساتھ, ان میں سے کچھ 15 سے 16-17 ملکوں کے ساتھ ہم نے کام کیا, اور وہاں پہ مختلف پالیسی ڈیولپمنٹ, انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ, کلائمیٹ فائنانس موبلائزیشن اور اس طرح کے کام کیے. سو ہاؤ از دا لیونگ ایکسپیرینس دیئر, بیکاز اٹس کوائٹ اے یونیک. موریشیس جی, موریشیس از اے ونڈرفل پلیس, از اے بیوٹیفل. موریشین لوگ کہتے ہیں جی کہ اٹس اے پیراڈائز آئلینڈ. اٹ ٹرولی از پیراڈائز آئلینڈ, ناٹ اونلی بیکاز آف ہز نیچرل بیوٹی اور بیکاز آف ہز سوشل کمپوزیشن اینڈ پیپل ایز ویل. تو وہ میں کہتا تھا کہ وہ زندگی میں کوئی نہ کوئی میں نے ایک اچھا کام ضرور ایسا کیا کہ اللہ نے مجھے موریشیس میں رہنے کا موقع دیا. سو لیونگ آن دا بیچ, جو کہ بڑا مشکل اور کم موقع ملتا ہے لوگوں کو, تو میں نے بھی اور میری فیملی نے بھی, میرے بچوں نے بھی اس کو بڑا انجوائے کیا. اینڈ میں بڑا ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے دوستوں کو اور سب کو کہ آپ لوگ موریشیس ضرور جائیں اور ایکسپیرینس کریں. ناٹ اونلی دس کہ لیکن اگر اکنامک ڈیولپمنٹ اور کائنڈ آف سوشل کوہیژن کے حوالے سے بھی وہ بڑی اچھی ایگزامپل ہے, اور کافی لرننگ ہے. چھوٹا آئی لینڈ ہے, یہ 12-13 لاکھ کی آبادی ہے, تو لیکن یہ ہے کہ وہاں سے کافی کچھ لرن کیا جا سکتا ہے. آئی پرسنل تھنک کہ it left a very positive imprints on my personality, on my character as well. اور میں اپنے بچوں میں بڑا کلیئرلی اور ویزیبلی یہ فیل کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں once you live in an island, you are always an island person. صحیح. اور وہاں سے پھر پاکستان, وہاں سے پھر میں پاکستان آ گیا. اور بٹ واٹ انسپائرڈ یو پھر کمنگ بیک, بیکاز ذرا اتنا عرصہ باہر گزار کے اب تو لوگ, آپ کو پتہ ہے ہر بندہ یہ نکلنا چاہ رہا ہے, اس ٹائم تو اٹ واز لائک اے گریٹ اس طرح موقع ٹو سورٹ آف لیو دیئر. تو واٹ واز یور سورٹ آف موٹیویشن؟ ایکچولی میں کافی عرصے سے پاکستان میں کوئی اچھی اپرچونیٹی دیکھ رہا تھا, تو کیونکہ دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. سو اس وقت تقریباً 22 سال ہو گئے تھے مجھے پریکٹیکلی ملک سے گئے ہوئے, اور دس از اے کنسیڈریبل اماؤنٹ آف پیریڈ اگر دیکھا جائے. تو 22 سال کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ آئی شوڈ موو بیک ٹو پاکستان, اور لیکن یہ ہے کہ دیٹ ہیز ٹو بی میننگ فل, دیٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ ویئر آئی کین کنٹریبیوٹ ان اے ریئلسٹک مینر. تو میں اپرچونیٹی تو دیکھ رہا تھا کافی عرصے سے, اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی چل رہا تھا. تو this opportunity pass through my way, اور میں نے سوچا کہ یہ گورنمنٹ کا فنڈ ہے, ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے اوپر ہے, اور اس میں کافی پوٹینشیل ہے. پاکستان میں ایک وہ ریئلائزیشن بھی آ رہی تھی کہ ہاؤ پاکستان از بیڈلی ایکسپوز ٹو ڈیزاسٹرز, دا نیچرل ڈیزاسٹرز, اور آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں اس کی انٹینسٹی اور فریکوینسی جو ہے وہ انکریز ہوگی, جو کہ ہمیں فور کاسٹنگ ہے, بڑی کریڈیبل فور کاسٹنگ ہے. تو میں دیکھ تو رہا تھا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اینڈ اس پرٹیکولر اپرچونیٹی کے حوالے سے اٹ واز ایکچولی آئی واز ایبل ٹو ٹک آل دا باکسز,
کہ میرا خیال تھا کہ میں یہاں پہ ایک اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، اینڈ دیٹ بیسیکلی پٹ می بیک. صحیح. اور یہ فنڈ کب شروع ہوا ہے پاکستان میں؟ یہ جی 2016 میں 2016 میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سپورٹ کے ساتھ، اور اٹ بیکیم آپریشنل اراؤنڈ 2018. سو سنس 2018 یہ فنکشنل آپریشنل ہے. اور ایک جو بہت بڑی ریزن تھی میرے اس کو اس اپرچونٹی میں کو لینے کی، وہ یہ تھی کہ اس کا مینڈیٹ کافی اسٹرانگ مینڈیٹ ہے اور یونیک مینڈیٹ ہے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا، وچ بیسیکلی فورسز دا فنڈ ٹو look in a long term perspective and holistic manner. اور اسی وجہ سے جس قسم کے انٹرونشنز اور پروجیکٹ انٹرونشنز اور فنڈنگ ہم کرتے ہیں تو ان کا ایک امپیکٹ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امپیکٹ جو ہے وہ بڑا کافی فار ریچنگ ہوگا. تو I think this is the reason actually I thought that this is a good opportunity and I should take it up. صحیح. سو بیفور وی گو تھوڑا سا آپ کا آرگنائزیشن کیا ہے، تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ہم نے کلائمیٹ چینج کا بہت سنا، مسائل ہیں، ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی دیکھتے ہیں بہت زیادہ کام، ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز. جیسے پولیو ایز این ایگزامپل، مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ اتنی اگر اربوں خربوں روپے ہے کہ اور پولیو پاکستان، مطلب 2 ملک میرے خیال سے رہ گئے، پاکستان اور افغانستان، مطلب پوری دنیا میں ختم ہو گیا ہے. سو واٹس دا ریزن؟ سو سیم ود دا کلائمیٹ چینج، دیر آر لائک سو مینی آرگنائزیشنز اینڈ اسٹل لائک ہم لوگ میرے خیال سے شاید کہیں نہ کہیں اس میں چینج یا چیزیں آ رہی ہیں، بٹ جنرلی ان ٹرمز آف دا انفارمیشن ٹو دا میسز، لوگوں میں ایک اویئرنیس، لائک واٹس دا مین ریزن کہ اتنا زیادہ ہم لوگ اس کو جیسے کہتے ہیں نا وہ بم جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، مطلب وی اسٹل لائک وہ پیچھے سے پیچھے ہی جاتا جا رہا ہے. سو واٹس دا ریزن آپ کے خیال سے، ڈسپائٹ لائک ڈیولپمنٹ الگ کر رہا ہے، گورنمنٹ الگ کر رہی ہے، علاقوں کی چھوٹی چھوٹی NGOs آپ دیکھ لیں وہ الگ کام کر رہے ہیں. سو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب اس میں کافی کام ہو رہا ہے، اور تقریباً ہر آرگنائزیشن اور ہر لیول کے اوپر اس کو اپنے ایجنڈا کا اور اپنے مینڈیٹ کا حصہ بنا رہی ہے. لیکن یہ ریئلائزیشن، یہ اویئرنیس، یہ بڑا ریسنٹ فنامنا ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں اس کو اگر ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں یا 15 سال پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کی ریئلائزیشن نہیں تھی. اور اگر آپ کافی سارے لوگ یہاں پہ وہ ایک ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ویسٹرن جو نیشنز ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، جیسے کافی سارے ایشوز میں وہ یہ چیزیں کر دی جاتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جب یہ ریئلائزیشن آئی، وہ ریئلائزیشن اٹ واز اے پینفل لرننگ. 2010 کا فلڈ ہے جو کہ ابھی تک لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے. اور بائی چانس ایکچولی 2010 کے فلڈ میں میں ان دنوں پاکستان تھا. I was just visiting Pakistan. I actually I've seen that. And then working in climate change context at that time and seeing some of the disasters from other countries, جب پاکستان میں یہ دیکھا تو وہ واقعتاً اس کا بڑا افسوس ہوا. اور دیکھے وہ this is a this is a climate change in action. اور اگر آپ کتابوں میں اور سائنٹیفک رپورٹ میں پڑھنا کچھ اور بات ہوتی ہے، اور ایون پالیسی ڈسکشنز میں اس کو ڈسکس کرنا بھی اور بات ہوتی ہے. لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ لٹرلی سر سے گزر رہا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر اور طرح سے آ جاتا. تو پاکستان میں کام ابھی بہت ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی جو انٹینسٹی ہے، جو ایشو کی انٹینسٹی اٹ سیلف، وہ بڑی تیزی سے انکریز کر رہی ہے. اور اس میں یہ نان نیسیسری کہ پاکستان کا کوئی بہت زیادہ قصور ہے. اگر کہا جائے تو پاکستان کا قصور اس حد تک تو صرف ہے کہ جس طرح کے پالیسی میجرز ہمیں کرنے چاہیے تھے، جس طرح کے کائنڈ آف اسٹرکچرز ہمیں بلڈ کرنے چاہیے تھے، یا ایک براڈر کانٹیکس میں ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو فریم اپ کرنا چاہیے تھا، وہ شاید ہم نہیں کر سکے. لیکن کہا جائے کہ اس ایشو کو، کلائمیٹ چینج کے ایشو کو کنٹریبیوٹ کرنا، اس میں پاکستان جیسے ملکوں کا
جو رول ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اور دس از all ایٹماسفیرک, جو ہمارے یہ ہارمفل گیسز ہیں, گرین ہاؤس گیسز جنہیں کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی کنسنٹریشن اب اوپر ایٹماسفیئر میں وہ بتدریج انکریز کر رہی ہے. اور یہ کام اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ کوئی جو انڈسٹریل ریولوشن ہے یہ اس کے بعد سے شروع ہوا. تو ان سمپل ٹرم میں اگر کہا جائے تو یہ میس ویسٹرن نیشنز کی کریٹ کرتا ہے, اور انہوں نے اس کو بیسیکلی اس میں کنٹریبیوشن جو میسو کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کی. سو پاکستان کا اس میں اگر اس طرح کی ریئلائزیشن نہ ہونا ان دا ارلی فیز, اگر ہم کہا جائے کہ 90s میں یا 80s میں, تو وہ سمجھ میں آتی ہے وہ بات. آئی تھنک 2010 کے بعد it actually blown on our face in such a horrible manner. اور اب یہ 2022 کا جو فلڈ ہے, I think that's another shape of it, but on much bigger scale and at a much bigger gravity. تو اور دوسرا یہ ہے کہ دس از اگر ویدر اور کلائمیٹ چینج میں جو ایک سمپل سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ویدر از شارٹ ٹرم, کلائمیٹ چینج از لانگ ٹرم. اینڈ وین وی سیئنگ لانگ ٹرم از ناٹ اباؤٹ 5, 10, 20 years, we're talking about maybe 50 years or 100 years. تو جو اس کانٹیکسٹ میں اس کو فورسی کرنا وہ واقعتاً مشکل کام ہے. اور تھوڑا سا بتائیں کہ یہ NDRMF اس کا جو مین ایک مقصد ہے, اگر ایک بالکل لے مین, بیکاز پاکستان میں اتنے وہ سرکاری اور نیم سرکاری ادارے ہیں کہ وہ لوگوں کو ابھی تک ایگزیکٹ نہیں پتا ہوتا یار یہ کرتے کیا ہیں. اگر ایک لے مین بندے کو آپ ایکسپلین کریں کہ رول کیا ہے پورے ادارے کا اور آپ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں پاکستان میں. جی, NDRMF جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا رول, اور یہ سیمی گورنمنٹ میں آئے گا یا یہ گورنمنٹ کا ہے. ہم یہ منسٹری آف پلاننگ کے انڈر ہے, ٹھیک ہے, اور کسی حد تک کچھ ہمیں تھوڑے بہت اس میں اٹانومس بھی ہماری نیچر ہے جس کا ہمیں کافی فائدہ ہو جاتا. اس کا مقصد ہے جو ڈیزاسٹرز ہیں, جو آفات ہیں, قدرتی آفات جو ہوتی ہیں جو فلڈ کی شکل میں آ سکتی ہیں, ہیٹ ویوز, ٹھیک ہے, اور اسی طرح اس کی بے شمار ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں. تو یہ بیسیکلی جو ان کا جو رسک ہے اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا. تو ہمارا کام ریلیف نہیں ہے, کسی آفت, قدرتی آفت کے بعد والا جو کام ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اس کے لیے ہماری دوسری ایجنسیز ہیں, DMA ہیں, اور اسی طرح سے صوبائی ایجنسیز ہیں, اور بے شمار اور ادارے ہیں. لیکن ہمارا کام ہے کہ جو پاکستان کے جو مختلف علاقے ہیں, جو کمیونٹیز ہیں, ان کا جو جس طرح سے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں فلڈس کے ساتھ, ہیٹ ویوز کے ساتھ, اسی طرح سے ڈفرینٹ جو سیکٹرز آف اکانومیز ہوتے ہیں جیسے ایگریکلچر ہے, ٹرانسپورٹ ہے, انڈسٹری ہے. سو بیسیکلی ان کا جو رسک ہے وہ کم کرنا. تو یہ ہمارا مینڈیٹ ہے. تو ایوری تھنگ بفور اے ڈیزاسٹر ٹو منیمائز the risk for disaster. So this is what we do. صحیح. اور آپ لوگ جو کلابریشن کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ یا اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ کس قسم کی نارملی کلابریشن ہوتی ہے یا پارٹنرشپس ان کو؟ جی بے شمار اس کے, کیونکہ یہ ایشو از کمپلیکس, تو اس کی کافی ساری کائنڈ آف شیپس بنتی ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ ہم کافی جو گورنمنٹ سیکٹر کی ڈفرینٹ جو ادارے ہیں ان کے ساتھ اس کی اویئرنیس کیمپیننگ, ایجوکیشن اویئرنیس اور ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ. تو یہ اس کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم اس کو جنرلی سمجھتے ہیں کہ اس جو عام لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس میں اور زیادہ آنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور سو اس حوالے سے ہم کافی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اور ایجوکیشن اویئرنیس کیمپیننگ ایڈوکیسی کے ایریاز میں. دوسرا ہے ہارڈ کور, جو کیونکہ ہم فنڈ ہیں اور ہم بیسیکلی فائنینسنگ کرتے ہیں, اور لیکن بینگ اے فنڈ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی مین پاور یا ایکسپرٹیز نہیں ہوتی کہ ہم ہر جگہ کے اوپر جا کے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو اس کے لیے ہمیں پارٹنرز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ پارٹنر جنہوں نے ان علاقوں میں پہلے سے کام کیا ہوا, ان کی ایکسپرٹیز ہیں, لوگوں کے ساتھ, وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے, گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے. تو ہم ان کو انگیج کرتے ہیں, اور بیسیکلی وہ ہمارے لیے دے آر آور فیٹ آن دا گراؤنڈ.
اور وہ ہمارے لیے ہم وہ پروجیکٹس امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک اس کی ایک اور کائنڈ آف لیئر ہے, اس کی ایک اور شکل ہے. تیسرے لیول کے اوپر ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس سے ہم کچھ لرن بھی کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم گورنمنٹ میں جو پالیسی فارمولیشن ہے اس میں فیڈ بیک دے سکیں. اور اس کے لیے پھر ہم کافی سارے اکیڈمک انسٹیٹیوشنز اور ایڈوکیسی کے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے انسائٹس اور لرننگس اور جو کہ ہمیں بھی بیسیکلی ایکوپ کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ریفائن کر سکیں, اور جو ہمارے نیکسٹ سائیکل آف پروجیکٹس ہیں یا جو انٹرونشنس ہیں ان کو پہلے سے کیسے بہتر کر سکیں. صحیح. اور تھوڑا سا اگر آپ اگین ایک ایز اے لے مین میں آپ کو کہوں کہ آپ ایکسپلین کریں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ کیا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان ود این ایگزامپل, تو وہ کیا آپ اس کو کہیں گے؟ کلائمیٹ چینج جی یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, موسمی تبدیلیاں, لیکن ایک لمبے ٹائم ہورائزن میں. تو اور وہ تبدیلیاں ایسی ہیں جو کہ نارمل نہیں ہیں, اب نارمل تبدیلیاں ہیں. ہمارے موسموں کے جو پیٹرنز ہیں وہ بدل رہی ہیں. پہلے اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک بڑا ایک وہ سیٹ پیٹرن ہوتا تھا کہ یہاں سے گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو مونسون کا پیریڈ ہے وہ بڑا سیٹ ہوتا تھا, اور اس کے بعد پھر سردیوں کا سیزن اور خزاں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں. کلائمیٹ چینج نے یہ کیا کیونکہ قدرت کا ایک اپنا نظام تھا اور اس میں بیلنس تھا, اور اس بیلنس میں یہ جو کنسنٹریشن آف گرین ہاؤس گیسز ہوا ہے تو اس نے اس بیلنس کو کافی حد تک ڈسرپٹ کر دیا. اور اس کا جو پاکستان کے کانٹیکس میں جو امپیکٹ آ رہا ہے, ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ جو ایوریج ٹیمپریچر ہے, جو سرفس ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ سے انکریز ہو رہا ہے, اور تقریباً پاکستان میں کہتے ہیں کہ 2.4 2.8 ڈگری کا انکریز ہوا ہے پچھلے کچھ 30 سالوں میں. اب ویسے کہنے کو شاید یہ اتنا نہیں ہوا ہے, لیکن یہ کافی بڑی انکریز ہے, اور اس سے جو اس کا امپیکٹ آتا ہے وہ کافی ڈیوسٹیٹنگ ہو جاتا ہے, کیونکہ پاکستان جو ہماری ایک ایٹماسفیرک کنڈیشنز اور ٹاپوگرافی ہے وہ بڑی یونیک ہے. ہم ہمالیاز اور گلیشیئرز کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہماری لوکیشن ہے, اور ہمارا جو ٹوٹل واٹر سسٹم ہے اور ایگریکلچر سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہے گلیشیئرز کے بیہیویئر پیٹرن کے اوپر, کیونکہ وہ گرمیوں کے موسم میں گلیشیئر جو ہیں وہ پگھلتے ہیں ایک خاص ٹیمپریچر میں. اور اس سے پہلے تک تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کیونکہ ٹیمپریچر انکریز اتنی نہیں تھی تو وہ ان کے جو پگھلنے کا جو پیٹرن تھا وہ بھی اتنا شدید نہیں تھا, لیکن اب وہ کافی ڈسرپشن آ گئی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے, اور واٹر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پانی کتنا ضروری ہے. اگر ہم ہیومن ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو پانی نے سویلائزیشنز بنائی بھی ہیں اور ان کو دبا بھی کیا. بے شمار مسالے ہیں, اس خطے میں بھی ہیں اور پوری دنیا میں بھی موجود ہیں ایسی مثالیں, اور اس وجہ سے یہ کافی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ چیز کافی کریٹیکل ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہوا ہے کہ کیونکہ وہ ویدر پیٹرنز کے ساتھ ساتھ ہمارے فصلوں کو کلٹیویشن کے پریکٹسز وہ صدیوں سے ڈیکڈ سے اس طرح سے ایوالو ہوئے ہیں, تو یہ ساری پریکٹسز کو اگر کہا جائے 10-20 سالوں میں چینج کیا جائے تو وہ ہو نہیں سکتا. اور پاکستان نے ظاہر ہے ہم لوگ ہر چیز میں جیسے لیٹ ہیں, تو آئی ایم شیور اس میں بھی ہم لوگ کافی لیٹ ہوں گے, بٹ اس پوری چیز نے ڈیمیج آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کتنا کیا ہے؟ اگر یہ چیز ہم پہلے کر لیتے یا ابھی بھی زیادہ فوکس ہو ٹورڈ لائک فرام دا پبلک, فرام دا گورنمنٹ سیکٹر, فرام دا ڈیولپمنٹ. سو اوور آل اگر میں آپ کو کہوں کہ اف یو اینالائز, تو آپ کے خیال سے آپ کس طرح اس کو اینالائز کریں گے؟ آئی تھنک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک رسپانس ہماری طرف سے تھوڑا لیٹ آیا, ریئلائزیشن لیٹ آئی, اور اس وجہ سے اس طرح سے پریپریشن نہیں ہو سکی. لیکن یہ ہے کہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کافی ساری پروگرس اور کافی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے. گو کہ وہ
بڑی ڈیزاسٹر ڈریون تھی, ایک ریئیکٹیو اپروچ تھی. اگر 2010 کے فلڈ کو دیکھا جائے اور 2005 کا جو ارتھ کویک تھا, اس کے بعد 2010 کے اگر فلڈ کو دیکھا جائے, اور 2005 اور 2010 کے درمیان اگر انسٹیٹیوشنل کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو پاکستان میں کافی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی. این ڈی ایم ایز کا بننا اور ایرا کا بننا 2005 کے ارتھ کویک کے بعد, یہ سارا کچھ اسی ٹائم فیز میں, اسی ٹائم پیریڈ میں ہوا. 2010 کے فلڈ کے بعد اس کی ریئلائزیشن پھر اور زیادہ ہوئی, اور بے شمار اور انسٹیٹیوشنز اور پالیسی فریم ورک بننے شروع ہوئے, انٹرنیشنلی اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی. اور اگر ہم 2010 کے بعد دیکھیں تو چھوٹے موٹے سیلاب جو ہیں یا ڈیزاسٹرز ہیٹ ویو کے کنٹیکس میں آتے رہے, اور ظاہر ہے ان کا امپیکٹ بھی ہوا, اس میں ہیومن کے کیجویلٹیز بھی ہوئی, ان کا اکنامک اور فائنینشیل ڈیمیج بھی ہوا, لیکن اس کو وہ اتنا زیادہ نہیں تھا اگر ایز کمپیئر ٹو اگر کچھ نہ کیا جاتا. این ڈی آر ایم ایف کا بننا بھی 2010 کے فلڈ کے بعد سے ہی یہ ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے, این ڈی ایم اے ہے, فنکشنل ہے, اس طرح سے پروونشل لیول کے اوپر بھی اس طرح کے ادارے بن گئے ہیں, لیکن یہ سارے فوکس ہیں ریلیف کام کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے, ریکنسٹرکشن کے لیے, جو کہ بہت ضروری ہے. اور پاکستان میں نو میٹر کہ ہم کچھ بھی کر لیں, جیسے کہ باقی سارے ملکوں میں, ان کی اہمیت اور ان کی امپورٹنس کم نہیں ہونے والی. لیکن اس وقت ایک ریئلائزیشن یہ بھی ہوئی کہ کچھ ایسا بھی کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے رسک کو, جو ہمارے ایکسپوجرز ہیں اور رسک ہیں, ہم اس کو مینیج کر سکیں, اس کو کنٹرول کر سکیں. سو این ڈی آر ایم ایف کا بننا بھی اسی چین آف ایکشنز کا ایک حصہ ہے. جو آپ نے کہا کہ ڈیمیجز تو ظاہر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کے بعد تو جو اکنامک ڈیمیجز ہوتے ہیں تو اس کی چلو ایک پراپر اسیسمنٹ ہوتی ہے, جیسے ابھی یہ پچھلے سال کے جو فلڈز ہیں اس کے کنٹیکس میں ہوئی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ کچھ سلو آن سیٹ قسم کی چینجز اور اس کے بھی اکنامک امپیکٹس ہوتے ہیں, اور وہ ہر سطح پہ آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جو چھوٹا فارمر ہے یا جن لوگوں کے فروٹ کے آرچرڈس تھے, تو جب یہ ہیٹ ویوز آتی ہیں یا ویدر پیٹرن چینج ہوتے ہیں تو ان کی ییلڈ کم ہو جاتی ہے, لیکن وہ اس طرح سے اکاؤنٹ فار نہیں ہو پاتی چیزیں. تو امپیکٹ, اکنامک امپیکٹ, ہیومن امپیکٹ وہ تو ہے اور وہ رہے گا, ٹھیک ہے. اور اسی لیے وہ کلائمیٹ چینج کے کنٹیکس میں ایک وہ کائنڈ آف پروسیس ہے یا ایک اسپیکٹ ہے جسے اڈیپٹیشن کہا جاتا ہے. تو اڈیپٹیشن کے پیچھے جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کلائمیٹک امپیکٹ یا کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں اس کے اگینسٹ کوئی بھی سوسائٹی, اینڈ دس ڈزنٹ ایون اپلائی ٹو اونلی پاکستان, اٹ اپلائز ٹو ادر کنٹریز ایز ویل, کوئی بھی سوسائٹی اپنے آپ کو فلی سیف گارڈ نہیں کر سکی. اب سوسائٹیز کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا, اور وہ اڈیپٹیشن اب ہر سطح پہ کرنے کی ضرورت ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں, انڈسٹری میں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں, اینڈ سملرلی اینڈ ایٹ آور سوشل بیہیویئرز ایز ویل. سو پاکستان میں جو ضرورت ہے وہ ہے اڈیپٹیشن کی, کیونکہ ہم ابھی تک بھی یہ جو اگر گرین ہاؤس گیس کنسنٹریشن ہے یا کنٹریبیوشن ہے, اس میں ہمارا رول جو ہے یا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ابھی تک 1% سے کم ہے. صحیح. تو ہمیں اس سائڈ کے اوپر امیشنز کو منیمائز جہاں تک ہو سکے وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پاکستان میں سولرائزیشن اور الیکٹرک وہیکلز اور اس طرح کے کافی کام ہو رہے ہیں جو کہ ہونے چاہیے. آئی تھنک دس بیسیکلی شوز آور کمٹمنٹ ٹو دا گلوبل کمیونٹی, کہ دیکھیں کہ ہم اتنے چھوٹے سے کنٹریبیوٹر ہیں, اس کے باوجود ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اڈیپٹیشن کے اوپر فوکس کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے ڈیزاسٹر کی بات کی, ابھی ذرا اس میں فیک نیوز بھی آپ کو جیسے پتہ ہے بہت زیادہ آتی ہیں. سو جو ہم نے فلڈ 2010 کے آس پاس دیکھا اور جو ابھی ذرا سارا کچھ ہوا, اس میں لوگوں کا ایک یا جو انٹرنیٹ کے اوپر آیا کہ جی یہ والا بہت زیادہ تباہ کن تھا. سو جو آپ کے پاس نمبرز آئے ہیں, لائک اس میں آپ کو کیا نظر آیا؟ آئی ایم شیور اٹس لائک بیڈ, بٹ لائک ان کمپیریزن ٹو دا پریویس ونز اس طرح کیا ڈفرینس تھا؟ آئی تھنک اب
ظاہر ہے یہ میڈیا کے کانٹیکس میں اس طرح کی انفارمیشن ظاہر آتی رہتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ جو 2022 کا فلڈ ہے، آئی تھنک اس کے لیے اچھی ایک اسیسمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں بے شمار انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں، اور ہم نے بھی اس میں کافی کنٹریبیوشن کی ہے، تو وہ نمبرز کافی کریڈیبل ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 30 ملین سے زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں کیا اس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور میرا اپنا خیال ہے کہ ان ریالٹی شاید یہ بھی تھوڑا سا کنزرویٹیو نمبر ہے، ان ریالٹی شاید اس سے تھوڑے بہت زیادہ ہی ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ پاکستان میں بہت زیادہ ریموٹ ایریاز ہیں، اور وہاں تک پہنچنا اور وہ ایک وہ پراپر اسیسمنٹ یہاں پہ نو ون از لیفٹ بیہائنڈ والا جو ایک وہ ایلیمنٹ ہے، اس کو اچیو کرنا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آئی تھنک لیکن وی ہیو ٹو موو ایکچولی بیانڈ دیٹ، اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ 30 ملین نہیں ہے 35 ملین ہے، آئی تھنک دس ڈزنٹ ریئلی میک اے ڈفرینس، آئی تھنک واٹ میکس اے ڈفرینس از کہ ایک لارج سیگمنٹ آف پاپولیشن ایڈورسلی افیکٹ ہوا ہے، اور وہ ایک لمبے عرصے تک ان کی زندگیاں دوبارہ سے نارملائز لیول تک آنے میں ان کو کافی چیلنجز آئیں گے، تو آئی تھنک دس از دا کی میسج ان اٹ rather than kind of focusing on the statistics. Sure. اور آپ نے سوشل رسپانسبلٹی کی بات کی، اگر اگین ایز اے لے مین میں پوچھوں لائک ایک انڈیویجول کی یا ایک چھوٹی اگر کمیونٹی ہے اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے اس پوری چیز کے اندر، کہ آپ نے کلائمیٹ چینج کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سپورٹ دس، واٹ کین آئی ڈو؟ جیسے کہ دیر آر سیورل ویز آف لکنگ ایٹ اٹ کلائمیٹ چینج کو، اور لیکن ایک چیز جو اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو سم تھنگ کہ جی بیہیویئر، اور آپ نے ایک سوشل کنٹیکس میں بات کی تو انڈیویجول بیہیویئرز کنٹریبیوٹ اور کنسٹرکٹ دا سوشل بیہیویئرز، ٹھیک ہے، تو آئی تھنک اس کنٹیکس میں رسپانسبلٹی تو آلموسٹ تقریباً ہر بندے کی اس میں بنتی ہے، اور اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو رویے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کی اتنی زیادہ ہم پرواہ نہیں کرتے، اگر ہم انرجی کنزمپشن کی بات کریں تو اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم انرجی کو کنزیوم کرتے ہیں، جس طرح سے ہم بلب چھوڑ دیتے ہیں، لائٹس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا گاڑیوں کا استعمال جس طرح سے کرتے ہیں، تو ایوری سنگل اسپیکٹ، ایوری سنگل اسٹیپ ایکچولی کنٹریبیوٹ ٹو دس ایشو، اور آئی تھنک اس کو کسی حد تک چینج کرنے کی ضرورت ہے اوور دا پیریڈ. جو اس کا دوسرا ایک کائنڈ آف اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ اے لے مین ایکچولی کین کنٹریبیوٹ ان ٹو اٹ. آئی تھنک جہاں تک گورنمنٹ لیول کے اوپر یا ایک براڈ لیول کے اوپر ظاہر ہے کہ کچھ پالیسی میجرز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انڈیویجول لیول کے اوپر بھی اس طرح کے رویوں کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے میجرز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری اڈیپٹیبلٹی انکریز ہو اور ہماری جو کنٹریبیوشن ہے اس ایشو میں وہ کسی حد تک منیمائز ہو سکے. سو اویئرنیس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کس طرح کی نظر آتی ہے؟ ناٹ لائک کرنٹ گورنمنٹ بٹ جنرلی اگر ہم دیکھیں اوور دا لاسٹ لائک 2 decades لیٹس سے کافی گورنمنٹس آئی گئیں. ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کا اب کوئی تھوڑا سا فوکس آنا شروع ہوا ہے کہ یار دس از این امپورٹنٹ تھنگ وچ وی نیڈ ٹو ورک آن؟ ظاہر ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی پالیٹکس از 90% آف ایوری تھنگ. گورنمنٹس جیسے کہ میں نے کہا اور یہ صرف پاکستان کے لیے یونیک نہیں ہے. آئی ورکڈ مینی کنٹریز ان افریقہ، اور وہاں پہ بھی یہ جب تک ایک یہ کمپلشن نہیں بنی گورنمنٹس کے لیے، جب تک انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہماری اکانومیز ہٹ ہو رہی ہیں اور جب اکانومیز ہٹ ہوتی ہیں تو اس سے پالیٹکس ہٹ ہوتی ہے، تو اس وقت تک اس ایشو کو اتنا سیریسلی نہیں لیا گیا تھا. پاکستان میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال اگر ہم ایک لانگر کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو وہ نظر آتی ہیں. سو 2010 کا فلڈ واز اے ٹرننگ پوائنٹ، ٹھیک ہے، جس نے واقعتاً
بہت میس اسکیل کے اوپر اکنامک امپیکٹ کیا تھا. ہیومن لائف ظاہر ہے وہ تو ہوئی تھی, لیکن اکنامک امپیکٹ بہت ہائی تھا. اور اس کے بعد بھی پھر چھوٹے موٹے جو آتے رہے ہیں تو اس کا سو گورنمنٹ میں ریئلائزیشن تو ہوئی. میں یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ گورنمنٹ کی ریئلائزیشن یہ تھی کہ بے شمار نئے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کیا گیا اور ان کے مینڈیٹ اچھے طریقے سے سیٹ کیے گئے. انٹرنیشنل سپورٹ کافی موبلائز کی گئی, جنہوں نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے آ کے ایکچولی کافی لوگوں کو اور کافی انسٹیٹیوشنس کو ہیلپ آؤٹ کیا. سو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک پازیٹیو ریئلائزیشن ہے, اور اس کی امپلیکیشنز اور اس کی ریفلیکشن ہمیں انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ بھی نظر آتی ہے, پالیسی فارمولیشنز میں بھی نظر آتی ہے. ایک جو چیلنج ہمیشہ سے رہا ہے, اور اگین دس از نتھنگ یونیک ٹو پاکستان, وہ ہے کہ ایک تو کائنڈ آف اسکلڈ مین پاور جو کہ اس ایشو کو سمجھتے ہیں, اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی میجرز کی ضرورت ہے, وہ ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں. اور سو جنرلی یہ ایک ریسورس کنسٹرینٹ کا ایشو ہے, فائنینشیل ریسورسز ایز ویل ایز ہیومن ریسورسز. تو یونیورسٹیز میں ابھی آ کے اس قسم کے سبجیکٹس کو, ڈگریز کو انٹروڈیوس کیا گیا, تو وہ مین پاور جنریٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. لیکن جو فائنینشیل اور اکنامک ریسورسز والی بات ہے, دس از ایون مور کمپلیکس. اور اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کچھ ایسے فنڈز جنریٹ کیے گئے ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اور ایم شیور کہ آنے والے دنوں میں پاکستان از گوئنگ ٹو بی کائنڈ آف ریچنگ آؤٹ اینڈ بینیفٹنگ فرام دوز فنڈس. تھینک یو سو مچ بلال سر فار کمنگ آن دا شو. کافی آئی تھنک انسائٹ فل. ہم نے کوئی لاسٹ چیز اف یو وانٹ ٹو شیئر اور کنوے دا میسج ٹو دا پبلک؟ نہیں جی, تھینک یو ویری مچ. It was a wonderful talking, and I hope کہ I truly hope کہ یہ جو ہماری آج کی جو ڈسکشن ہے اس سے تھوڑی سی اویئرنیس, جیسے انکریمنٹل اسمال, وہ جیسے کہتے ہیں ٹائنی مائنی قسم کی ایک اویئرنیس اگر جنریٹ ہو سکے گی تو میں کہوں گا کہ میری وہ 22 سال کی تپسیا کام آ گئی. نہیں, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.